الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه الحمد لله الذي نبذل قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العتهي الهاشمي القرشي المكي المدني حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على جميع أعدائهم من يوم إعاد مدفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين موصل اسی دعا سے ہے آغاز سال نو ہر پل غم حسین میں یہ آنکھ نم رہے برائے تاجیل حجت دورہ پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائیے ماتمداران مظلوم کربلا فرزندان عالم اسلام برادران اہل سنت عاشقان محمد مصطفیٰ شیعان علی مرتضیٰ سن 1442 ہجری کی ابتدا ہجری کیلنڈر کی بنیاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پڑی 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا اور یہ جملہ کہنا چاہتے ہیں حق تو یہ بنتا ہے کہ 61 ہجری کے بعد سے اس ہجری کیلنڈر کو حسینی کیلنڈر کہا جانا چاہیے اس لیے کہ 61 ہجری کے بعد اس سال کی ابتدا کا نام حسین ابن علی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہر انسان خوش نصیب ہے کہ جس نے صفِ اعضاء پہ آ کے اپنے مقدر کو سنوارا۔ یہ پروردگار عالم کی عطا ہے ہماری ذات پر کہ سال نو کی ابتدا ہم غم حسین سے کر رہے ہیں۔ وہ لحظے، وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں جو اس صفِ اعضاء پہ گزرے اگر ان اللہ مقبول ہو جائیں، اور جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، مفرد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اگر اس صفِ اعضاء پہ گزری ہوئی ایک ساعت بھی ان اللہ مقبول ہو جائے تو وہ صدیوں سے بہتر ہے جو اس صفِ اعضاء کے بغیر گزرتی ہے۔ اگر ایک ساعت، ایک لحظہ بھی عند اللہ مقبول ہو جائے تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء سے بڑی نعمت پروردگار نے ہمیں عطا نہیں کی، جو تو بہت سی نعمات اس نے ہمیں عطا کی، ان نعمات میں سے ایک نعمت ہے عزاداری سید الشہداء، اور اسی کا اقرار، اسی کا اظہار ہم اور آپ زیارت عاشورہ مکمل کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، میرے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، ویسا شکر کہ جیسا شکر تیرے شاکر بندے عزاداری جیسی نعمت کے ملنے پہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی عظیم رضیتی، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے عزاداری سید الشہداء سے نوازا، یا
ترجمہ بدلیں، مفہومی ترجمہ اسی سے استخراج کریں، اسی سے استعمال کریں. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے حسین کا عزادار بنایا. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے عباس کا ماتمدار بنایا. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر کہ تو نے مجھے شبیہ عباس کے پرچم کو اٹھانے والا بنایا. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے میرے ہاتھوں کو اس قابل بنایا کہ یہ ہاتھ حسین کے روزے کی شبیہ کو تیار کرتے ہیں. یہ شکر ہم پروردگار کا بجا لا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ما من نعمت الا من اللہ. یہ دستور ہمیں کس نے دیا؟ یہ دستور ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا کہ جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملے تو انسان یہ نہ کہے کہ نعمت میری وجہ سے ملی، بلکہ یہ کہے کہ یہ نعمت اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے مجھے عقیل کو اس قابل جانا. اور جو ہی انسان یہ سمجھے کہ اسے ملنے والی نعمت اس کی وجہ سے تھی، وہ نعمت چھن جاتی ہے. یعنی اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے میں میرا کمال تھا تو پھر وہ اس کمال سے محروم ہو جاتا ہے. تو جو نعمت ملی پروردگار عالم کی عطا، انہی نعمات میں سے ایک نعمت ہے عزاداری سید الشہداء اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا نے فرمایا لینا اثر علیک ما انعم اللہ به علیک، جو اللہ نے تم پہ نازل کیا ہے اس کا اثر تم سے ظاہر ہونا چاہیے. جو نعمت خداوند متعال نے دی ہے اس نعمت کا اثر تم سے ظاہر ہو. یعنی اگر اعضاء و جوارح سلامت دیے تو اثر ظاہر ہو کہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہو. اب تطبیق کر لیجئے اسی کو اعلیٰ قیاس حاضر. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اثر آپ سے ظاہر ہونا چاہیے. تو عزاداری سید الشہداء نعمت ہے یا نہیں؟ اگر نعمت ہے تو اسی کے اظہار کا نام ہے مجلس حسین ابن علی. وہ الحمدللہ جیسے بھی حالات میں ہو رہی ہے، حالات الحمدللہ بہتر ہیں اور خداوند متعال نے مزید بہتر بنائے گا. لیکن آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ احتیاط کا دامن بہرحال پھر بھی ہمیں ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا. تو یہ نعمت ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے. جملہ کہنا چاہتے ہیں اگر سر سجدے میں رکھیں اور واجبات کے لیے فقط اٹھاتے رہیں، واجبات سے تو کوئی چھٹکارا نہیں نا. زندگی میں واجبات کے سوا سر سجدے میں رہے اور سر سجدے میں رکھ کے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے رہیں. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ شکرن للہ علی عزائے حسین، شکرن للہ علی عزائے عباس. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے حسین کا عزادار بنایا. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے عزاداری سید الشہداء نصیب کی. میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے عباس علمدار کا ماتمی بنایا. اگر ساری زندگی سر سجدے میں رہے، فقط واجبات کے لیے سر اٹھاتے رہیں اور اس کے بعد پھر سر سجدے میں رکھیں اور شکرن للہ علی عزائے حسین کی تسبیح پڑھتے رہیں تو بھی زندگی مختصر ہے. اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے عزائے حسین کی صورت میں دی ہے. سکھایا عزائے حسین نے، انسان کو دین کے قریب کیا عزائے حسین نے، انسان کو تہذیب یافتہ کیا عزائے حسین نے، انسان کو نجات یافتہ بنا رہی ہے حسین کی عزاداری، انسان کو مکمل کیا ہے عزائے حسین نے. اور زندگی اسلام کو دی ہے عزائے حسین نے، اسلام کو دی ہے عزائے حسین نے. وہ برسر منبر یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ وعلی علیہ کیا کہتا تھا؟ لا خبر جا بلا وجہ نظر غائبت بنو ہاشم بالملک. نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا. غائبت بنو ہاشم بالملک. علیہ باللہ بنو ہاشم نے علیہ باللہ ڈھوک رچا رکھا ہے. تو گویا تبلیغات انبیاء کا منکر تھا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا منکر. تو پھر جملہ درست ہوا کہ اسلام کو حیات عطا کی ہے حسین ابن علی نے، اور اسی
साथ इंशाअल्लाह लजीज बशर्त ज़िंदगी अशर मुहर्रम हराम की मजालिस अज़ा में हमारा इल्मान सुनत रहेगा इकमाल दीन और इहयाए दीन। इसी पे इंशाअल्लाह लजीज रिवायात के जरिए कुरानी आयात के जरिए इस्तिदलाल और इस्तिंबात करते हुए इल्म और इरफान के गोहर नायाब अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ आपकी झोलियों में बिखेरते रहेंगे। इकमाल दीन और इहयाए दीन। लेकिन पहली मंजिल पे आज हमें ये तय करना है, किसी भी शय से मैं बच्चों के लिए मिसाल दे दूं, जब किसी बच्चे को कहा जाए कि बेटे फलां काम करो तो वो कहता है क्यों करो। कभी सोचा आपने? किसी बड़े को भी कहा जाए, लॉजिक होनी चाहिए ना हर काम के अंदर, क्यों? बच्चे से कहेंगे फलां काम करो, वो कहेगा क्यों। पहला सवाल दीन क्या है ये नहीं है। दीन क्या है सवाल ये नहीं है। दीन किन किन अशिया को मानने का नाम है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है दीन क्यों। दीन क्यों, क्यों इसकी जरूरत है। इस क्यों का जवाब देते हुए तकरीर आगे बढ़ जाएगी। देखिए कायदा अक़लिया वो होता है जिसके अंदर मजहब की कैद नहीं होती, जिसके अंदर मसलक की कैद नहीं होती, जिसके अंदर कैद होती है तो अक्ल की कैद होती है। कोई किसी दीन को ना भी मानता हो, फकत और फकत अक्ल रखता हो, ये अक्ल वाला मादा जिसके पास है वो कायदा अक़लिया से डिनाय नहीं कर सकता। कायदा अक़लिया है दफ़्ए ज़रर और जल्ब मनफ़ाअत। हम बोलते हैं बात को, दफ़्ए ज़रर जो ज़रर है, इम्कान है जिस ज़रर का उसे दूर किया जाए। जल्ब मनफ़ाअत जो मनफ़ाअत या प्रॉफिट फायदा है उसे ले लिया जाए। यानी दफ़्ए ज़रर और जल्ब मनफ़ाअत को आप दूसरे अंदाज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ताबीर कर सकते हैं। एक तरफ नफा है, एक तरफ नुकसान है। हर शख्स दफ़्ए ज़रर का कायल, हर शख्स जल्ब मनफ़ाअत का कायल, लेकिन इज्तिमा कहाँ होता है। दीन क्यों? दीन है दफ़्ए ज़रर जल्ब मनफ़ाअत। और आगे बात आसान कर देते हैं, दीन है दफ़्ए ज़रर जल्ब मनफ़ाअत। देखिए कोविड-19 इसने घेरा, तमाम दुनिया के सर पे इसके बादल खौफ के मंडलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अब खतरा उस तरह का नहीं है यहाँ पे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बतसद्दुक़ के शोहदाए करबला नहीं रहेगा। और मेरे हदीस के वो दो मिसरे याद आ रहे हैं कि मरीज के लिए अक्सीर हैं ये दो नुस्खे, गुबार बरकत शबीर और हवाए नजर। तो वसीले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालात बेहतर होते रहेंगे। आप ही के यहाँ अय्याम फातिहा सलामुल्लाह अलैहा था कि जब इसकी यलगार अभी ये सर उठा रहा था, और आज जो कंडीशन है आपके सामने है। लेकिन देखिए इस दौरान दफ़्ए ज़रर और जल्ब मनफ़अत मैं समझाना चाहता हूँ। हर शख्स चाहता है कि वो खतरे को दूर करे। फेस मास्क आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप खतरे को दूर करना चाहते हैं। जल्ब मनफ़अत इसके बाद कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी अशिया जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं वो आप क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि मेरे अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत मजबूत हो जाए। दफ़्ए ज़रर जल्ब मनफ़अत। लेकिन दीन दफ़्ए ज़रर जल्ब मनफ़अत का कायल है। हर शख्स मानता है कि दफ़्ए ज़रर भी है, जल्ब मनफ़अत भी है। लेकिन दीन ये बताता है ज़रर हकीकी क्या है, ज़रर गैर हकीकी क्या है, नफ़े हकीकी क्या है, नफ़े गैर हकीकी क्या है। कोई सूद पे खुदा न करे कारोबार करता हो तो वो अपने माल को मुनाफा तो कहेगा, लेकिन शरीयत उसे मुनाफा नहीं कहती। यही दीन बताएगा तुम्हारी भलाई किस में है, तुम्हारा नुकसान किस में है। बात पहुंची है ना? देखिए ना, WHO ने आपको एहतियाती तदाबीर दी, आप उसको ले रहे थे, वो क्या था, हकीकी थी या गैर हकीकी? हकीकी थी ना। परफेक्ट एग्जांपल है, बच्चों के लिए भी फिट हो जाएगी। कुछ वो थी जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, एक कावा पीने की मिसाल आपके सामने है। ये क्या थी? ये गैर हकीकी थी। जो वहां से आया वो हकीकी क्यों? इसलिए कि वो जानते थे दीन दफ़्ए ज़रर जल्ब मनफ़अत, दीन में मनफ़अत हकीकी क्या है, दीन में मनफ़अत गैर हकीकी क्या है, दीन में नफ़ा हकीकी क्या है, दीन में नफ़ा गैर हकीकी क्या है, ये वो बताएगा
جس نے دین بھیجا کن کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اور ہمیں کس نے بھیجا؟ خدائے لم یزل نے. تو پھر دفع ضرر کیا ہے، جلب منفعت کیا ہے، یہ وہ بتائے گا جو خالق انسان ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے. اس انسان کو اس نے بنایا. متعدد آیات قرآن مجیدہ کی اس پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اس انسان کو اس نے بنایا. البتہ ابھی ہماری بحث ان سے نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو اس نے نہیں بنایا. اس تک بھی انشاءاللہ مزید جائیں گے جو یہ کہتے ہیں اس انسان کو اس نے نہیں بنایا. ابھی ہماری بات ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں اس انسان کو اللہ نے بنایا. آپ سارے مانتے ہیں نا کہ ہم سب کو خدا نے بنایا. جو مانتے ہیں وہ ذرا بابا بلند سلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہ نے بنایا جتنی چیزوں کا مرکب یہ انسان دو، ایک جسم ایک روح. جسم وہ جو مرئی ہے، روح وہ جو غیر مرئی. اچھا، مرئی اور غیر مرئی کی بحث میں مرئی وہ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، جسے چھوا جا سکتا ہے، جو حواس خمسہ کی حد میں ہوتا ہے. غیر مرئی وہ جسے آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے. کیا روح کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتے. اچھا، روح ہے غائب، جسم ہے ظاہر. دو چیزوں کا مرکب ہے یہ انسان. دستور قرآن نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے واسطے. کون متقین؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. بالغیب کے بعد کوئی قید نہیں لگائی، کس غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اب جو غیب ہوگا اس پہ ایمان رکھنا مومن کی صفت ہوگی. اگر غائب خدا ہو ایمان رکھنا مومن کی صفت ہوگی. اگر غائب خلیفۃ اللہ ہو تو بھی ایمان رکھنا مومن کی صفت ہوگی. جو غائب ہے اس پہ ایمان رکھنا مومن کی صفت ہوگی. ملک کی شمیم ترفیشہ ہے، کہاں ہے وہ؟ آج زمانہ اس بات سے ڈینائی کر رہا ہے کہ علیہ باللہ کوئی وجود حجت دورہ نہیں. تو پھر گل کی شمیم ترفیشہ ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہاں تمہارے جسم میں جا ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح نواں ہے، کہاں ہے وہ؟ خلا کے دو جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ آج کہتے ہو قائم آلے عوا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں. جو آج اس سے انکاری ہو، اس غائب سے انکاری ہو، کیا اعتبار کے کل کو کہو کہ وہ بھی نظر نہیں آتا. تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. جسم مرئی، روح غیر مرئی. البتہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ جب ہم مولا کے لیے کہتے ہیں نا غیر مرئی وہ ہے جسے کبھی دیکھا نہیں جا سکتا. مولا غائب تو ہے لیکن غیر مرئی نہیں، اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھ انہیں دیکھ لیتی ہے. وہ غیر مرئی نہیں ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے ان کے دیدار کے واسطے. خدا ہماری اور آپ کی آیات کو اس قابل بنائے. تو اب مرئی اور غیر مرئی کی بحث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جسے کبھی نہ دیکھا جا سکتا ہو. خدا ہے غیر مرئی. حجت دورہ غیر مرئی نہیں، دیکھا جا سکتا ہے. روایت کہتی ہے حج کے ایام میں مولا حج کرنے آتے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھا. متعدد مثالیں بھی ملتی ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے جب غیب ہے؟ سوال ہے یہ سوال آج کا نہیں جو آپ کے اذہان میں ابھرتا ہے. یہ سوال آج کا نہیں جو امت مسلمہ کے اذہان میں ابھرتا ہے. یہ سوال 1400 سال پہلے بھی ہوا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، معصوم علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا کہ یاد رکھو جب اللہ کی آخری حجت بندہ غیب میں ہوگی بندوں کے لیے ایسے ہی فائدہ مند ہوگی جیسے سورج بادلوں کے پیچھے جا کے فائدہ پہنچاتا ہے. بادلوں کے پیچھے چلا جائے پھر بھی فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ فائدہ ہمیں اور آپ کو پہنچ رہا ہے. کبھی تفکر کیا، کبھی تدبر کیا کون سی شے ہے جو ہمیں بچاتی ہے؟ ہاں یہ دیکھ لیجیے ہم نے پہلے جو کہا تھا مریض کے لیے اکثر ہے یہ دو نسخے. جتنی تباہی اس نے کرنی تھی اس وبا نے اتنی تباہی الحمدللہ نہیں کی، لیکن
ذرا تفکر تو کیجیے، کون سی شے تھی، کون سی قوت تھی جو اس کو اڑا کے لے گئی؟ تو وہیں پہ رہے نا کہ فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، وہ تو ہوا، خدا درجات بلند کرے جو اس کی وجہ سے اس جہان پانی سے پوچھ کر گئے، لیکن یہ تو تدبر کیجیے کون کون بچ گیا؟ میں بچ گیا، آپ سارے بچ گئے، کون سی قوت ہے؟ اس سے آگے بڑھتے ہیں، 1400 سال ہو گئے زمانے نے ہمارے سینوں پہ گولیاں ماری، ہماری کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، ہمارے خلاف کفر کے فتوے جاری کیے گئے، ہمیں یہ دفنا دیتے۔ اگر کوئی قوت نہ ہوتی، وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، ہمیں بھی زندہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو ہماری اور آپ کی ضامنی کی ضامن ہے؟ وہ کون سی قوت ہے؟ تو میرے اور آپ کے مولا نے کہا تھا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الْأَعْدَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ۔ حجت دورہ فرماتے ہیں اگر ہم تم پہ نظر کرم نہ کیے ہوتے، تمہارا دشمن تمہیں چن چن کے ختم کر دیتا۔ ہم تمہیں نہیں بھولے۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں کبھی نہ کبھی حجت دورہ کو، لیکن مولا فرماتے ہیں نہ غیر مؤمنین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم، نہ تمہارے ذکر کو ہم نے فراموش کیا۔ لولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، نزل بکم العذاب واستلمکم العادا، تم پہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی۔ تو اگر کسی بلا نے وبا نے بچا لیا تو حجت دورہ ہی کا تو فیض ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد آگے مولا نے فرمایا فاتقوا اللہ، تم ایک عنایت کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا۔ جس مرئی روح غیر مرئی، حجت دورہ اس طرح سے غیر مرئی نہیں ہے، انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ جسم کی اپنی خصوصیات ہیں، روح کی اپنی صفات ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کی اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ البتہ ایک شے جو دونوں کے مابین قدر مشترک ہے وہ ہے غذا۔ جسم بھی غذا چاہتا ہے، روح بھی غذا چاہتی ہے، لیکن ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے، جسم مادی غذا چاہتا ہے، روح مانوی غذا کو طلب کرتی ہے۔ پھر ایک بحث ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے روح پہ۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ قرآن نے کہا ہم نے میتہ حرام قرار دیا، سور کا گوشت ہم نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کھائیں گے تو جو فضول اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آپ میں آ جائیں گی۔ حرام قرار دیا گیا میتہ کو، لیکن اگر غیر باغ ولا عاد، دیکھیے انسانی جان کی کتنی قیمت ہے۔ اگر کوئی صحرا میں ہو، بے یار و مددگار، نہ پانی نہ خوراک، کوئی شے اس کے پاس نہیں، مرنے کے قریب ہے، شریعت کہتی ہے اگر حرام بھی تمہیں اس وقت میسر ہے، اتنا سا کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ ہاں اتنا سا کھا لو۔ اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے، لیکن دیکھیے شریعت کی باریکیاں، کہ شریعت ایک چھوٹی سے چھوٹی شے کو بھی ادھورا نہیں رہنے دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ ضروری نہیں ہے تو معاملہ پیش آئے، لیکن اگر کسی کو پیش آ جائے تو اس کے لیے کوئی راہ فرار شریعت نے نہیں چھوڑا، آپ کھا لو۔ لیکن یہاں پہ شریعت کہتی ہے اگر وہ کھائے گا اس کا اثر وضعی اس پہ ہوگا، جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس کا اثر وضعی اس پہ ہوتا ہے۔ آئیے متصل کرتے ہیں کربلا سے بات، میرے مولا امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام۔ مولا کے سامنے جو تھے کیا جانتے نہیں تھے مولا کو؟ جانتے تھے، کچھ وہ تھے جو نہ جانتے تھے، اکثریت جانتی تھی، پہچانتے تھے۔ نواسے رسول، زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا، حسن کا بھائی، علی کا بیٹا، شجاعت علی کا والد، پھر بھی قتل کرنے کے ڈر میں تھے۔ تو مولا نے کہا حرام تمہارے شکموں میں بھر چکا ہے، تم اس لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کیوں؟ جو وہ کھا رہے تھے اثر انداز ہو رہا تھا روح پہ، جو خوراک آپ کھائیں گے روح پہ اثر انداز ہوگی،
सलाम कीजिए उन माओ को जो अपनी गोदियों में लेके आती थी आपको मजलिस हुसैन में, और इस मजलिस हुसैन में आने के बाद आज आप इस काबिल हो गए कि खुद चल के मजलिस हुसैन में आते हैं। जो आप खा रहे हैं वो आपकी रूह पे असर अंदाज होता है। ये सदका है हुसैन इब्न अली का कि नाम हुसैन पे जो भी खिलाया जाता है वो रूह पे इस तरह से असर अंदाज होता है कि रूह को हुसैन के करीब करता जाता है। करेंगे कि आया कहां से, उसके बाद असर वजीज का होगा। तो खुदा ना खास्ता कोई अगर बिलफल हराम गोश्त खा ले तो उसका असर वजी अल्लाह न करे उस पर होगा। जो खाते हैं रूह पे असर अंदाज होता है। ये जिस्म और रूह के माबैन एक इलाका है। इससे आगे बढ़े बात तो जिस्म मादी ग़िज़ा का मोहताज था, रूह मानवी ग़िज़ा की मोहताज थी। कहाँ से मिलेगी मानवी ग़िज़ा? न मिलती हमें और आपको। लेकिन जो जुमला पहले कहा था, जिसने बनाया है दफ़्ए ज़रर भी वो जानता है, जल्ब मनफ़अत भी वो जानता है। और उसने कहा कि रूह की मानवी ग़िज़ा अगर चाहिए हो, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखना याद खुदा से दिलों को सुकून मिलता है। और इनका जिक्र उसका जिक्र है, इसीलिए तो अली अली करने से दिलों को सुकून मिलता है, या हुसैन करने से दिलों को सुकून मिलता है। इन मजालिस अता में आने से दिलों को सुकून मिलता है। जो खा रहे हैं रूह पे असर अंदाज होता है। और आगे बढ़ाएं बात, रूह पे आपकी हवा से खमसा की हर एक्टिविटी असर अंदाज होती है। हवा से खमसा कितने हैं? अच्छा बात है, ये बच्चों के लिए कह रहे थे ताकि उनके ज़हन बेदार रहे। हाँ, हवा से खमसा 5, कुव्वत साबिया, कुव्वत बाजरा, कुव्वत जायका, कुव्वत शामिया, कुव्वत लामिसा। आसान करें, छूने की हिस्स, ये पहली हिस्स, जो आप छूते हैं रूह पे असर अंदाज होता है। देखने की हिस्स, जो आप देखते हैं रूह पे असर अंदाज, जो सुनते हैं रूह पे असर अंदाज। कुछ बातें शरीयत ने हराम करार दी, क्यों? इसलिए कि रूह पे बुरा असर छोड़ती हैं। और कुरान को कहा, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इस इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया, नब्तलीही इम्तिहान के वास्ते, फजअलनाहु समीअन बसीरा, इसे समाअत भी अता की, इसे देखने वाला भी बनाया। मैं भी इम्तिहान की ज़द पे, आप भी इम्तिहान की ज़द पे, हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला, हर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दम भरने वाला, इम्तिहान की ज़द पे, इम्तिहान की वजह से अल्लाह ने हमें देखने वाला बनाया, इम्तिहान की वजह से अल्लाह ने हमें सुनने वाला बनाया। अब जुमला संभालिएगा, जिसके कान इम्तिहान की ज़द पे हो उसके कान मोमिन के कान होते हैं, जिसकी आंखें इम्तिहान की ज़द पे हो उसकी आंखें मोमिन की आंखें होती हैं। लेकिन जो इसी इम्तिहान की मेराज पे फायद हो फिर उसके कान उज़्ज़ल्लाह बनते हैं, उसकी आंखें ऐनुल्लाह बनती हैं। देख रहे हैं रूह पे असर अंदाज, जो हम सुन रहे हैं रूह पे असर अंदाज, जो खुशबू हमें आ रही है वो भी रूह पे असर अंदाज होती है। फिर एक बहस है, ये हवा से खमसा हम में और है, नबियों में और है। अब कहिए कि हुजूर अहमद नबियों में किसी और तरह से काम करती है, नहीं, काम उनमें भी यही होता है, लेकिन वहां कुछ और तरह की होती है। दलील कुरान से ले लीजिए, हमारी समात कितनी है आप जानते हैं। अगर इस साउंड सिस्टम को हटा दिया जाए, बहुत चीख के भी मैं बोलूं तो ऐन मुमकिन है वो जो पीछे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन तक बात पहुंचे, दीवार से पीछे बात न पहुंचे। चींटियां सलमान नबी हत्ता इज़ा आतो कुरान ने महफूज कर लिया, हत्ता इज़ा आतो अला बादिल नम कालत नमलतुन
या अय्युहन्नमल उदखुलू मसाकिनकुम लयहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु। हमें डर है, एक चींटी ने कहा तुम चली जाओ अपने बिलों में, ऐसा ना हो सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रोकते हुए चले जाएं। आप सुन सकते हैं चींटी की आवाज? आप कहेंगे हमारा इम्तिहान क्यों लिया? मैं सुन सकता हूँ चींटी की आवाज? नहीं सुन सकता। सुलेमान ने सुनी या नहीं सुनी? फैसला कुरान ने किया, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। उधर चींटी का कहना था, उधर सुलेमान मुस्कुरा दिए। ये मुस्कुराना किस शय की दलील है? मुस्कुराना इसी बात की दलील है, सुलेमान ने वो सदा सुनी थी, सुलेमान ने वो आवाज सुनी थी। ये तज़किरा है सुलेमान का। आइए चलिए, रिवायत कुतुब के अंदर महफूज है, अमीरुल मोमिनीन अली हैदर कर्रार मेरे और आपके मौला बाबा ने बुलंद सलात पढ़ी है। इधर सुलेमान नबी गए, चींटी की आवाज सुनी, कुरान ने कहा फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। उसकी आवाज सुन के मुस्कुरा दिए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ एक ऐसी वादी से गुजरे जहां चींटियों का सैलाब था। अली के एक सहाबी ने देख के कहा सुभान मन यअलम अदद हाज़ल नमल। पाक है वो अल्लाह जो इन चींटियों की तादाद को जानता है। अली ने कहा ना, जुमला ऐसे न कहो, जुमला ऐसे न कहो। उसने कहा मौला कैसे कहूं? अली ने कहा तू कह रहा है सुभान मन यअलम अदद हाज़ल नमल। पाक है वो अल्लाह जो इन चींटियों की तादाद को जानता है। तुम जुमला बदलो और तुम कहो सुभान मन खलक हाज़ल नमल। पाक है वो अल्लाह जो इन चींटियों का खालिक है। उसने कहा मौला आप इनकी तादाद को जानते हैं? अली ने कहा तू तादाद की बात करता है, इनमें नर कितने हैं अली ये भी जानता है, इनमें मादा कितने हैं अली ये भी जानता है। इतनी सी बात, नर कितने हैं अली को मालूम, मादा कितने हैं अली को मालूम, इनकी उम्रें कितनी है अली को मालूम, इनका रिस्क कितना है अली को मालूम, कौन कब मरेगा अली को मालूम। लेकिन फर्क ये है सुभाना मन खलक हाज़ल नमल, सुभाना मन यखलुक हाज़ल नमल। फर्क यही है कि जिसने इन चींटियों को पैदा किया वो अली का भी खालिक है। लेकिन ईमान में वो भी सब जानता है। तो हमारी सुनने की हिस्स कितनी है? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, चलिए किलोमीटर में चले जाइए, 5-6 किलोमीटर तक बहुत बड़ा किसी ने तीर मारा, इससे आगे नहीं जाएगी। नबी की सुनने की हिस्स का अंदाजा लगाइए। नबी का सूंघना भी, और कुरान को कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलग मौसिलतिल ईद काल अबूहुम इन्नी। जब काफिला चला इधर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे 2 नजरियात मिलते हैं कि उधर काफिला कनान की हुदूद में दाखिल हो गया तो खुशबू महसूस की, या मिस्र से ही दूर हुआ तो खुशबू महसूस की। दोनों एतबार से फजीलत याकूब साबित होती है, दोनों एतबार से। हाँ, लेकिन एक में थोड़ी ज्यादा फजीलत हो जाएगी, उसकी निस्बत, वैसे कम नहीं कह रहे जसारत चुका था, उसकी निस्बत थोड़ी कम होगी। लेकिन इधर बिरादरान यूसुफ भी तो थे, उनको खुशबू नहीं आई। और यूसुफ के बाद मोहतरम ने याकूब नबी ने कहा कि मैं खाइफ हूँ इस बात से कि तुम मुझे दीवाना न कहो। पता चला जहां नबी अपनी फजीलत बयान करे वहां ऐने गैरे नबी पे हिज़ियान की तहमत लगाते हैं। खौफ होता है कि कोई अलियाज़ु बिल्लाह दीवाना न कह दे, तो हम और आप तो यहाँ से बाहर सूंघ नहीं सकते। नबी का सुनना और नबी का सुनना और नबी का देखना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले, आज से सालहा साल पहले सदा दी थी। हाजी आज भी जाता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ जाता है। और 2 ही तो मकाम है ना जहां लब्बैक की सदाएं इस अंदाज में गूंजती हैं। खुदा इस वबा को दूर करे और हमें और आपको लेके जाए उस दूसरे मकाम पर भी, उस पहले मकाम पर भी। पहला मकाम तो हमें मिला काबा, जहां हाजी जाता है और लब्बैक की सदाएं देता है।
اور دوسرا مقام ملا ہمیں حرم امیر المومنین کے پسر حسین ابن علی کا، جہاں زائر جاتا ہے اور لبیک یا حسین کی صدایں دیتا ہے. لبیک یا حسین، 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 محمد وآل محمد صلوات اللہ. لیکن سوال یہ ہے، کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے، چاہیے لبیک ویسا لبیک جو حرم خدا میں کہا جاتا ہے؟ نہیں، یہاں والا لبیک وہاں لے کے جاتا ہے. حسین کے دروازے تک پہنچو، حسین بازو تھام کے خدا کے دروازے پہ لے کے جائے گا. لبیک اللہم لبیک. میرے اللہ میں حاضر ہو. ابراہیم نے 7 سال پہلے صدا دی تھی. ادھر نوح علیہ السلام نے 950 سال. البتہ اس میں ایک بحث ہے کہ وہ 950 سال فقط عمر تبلیغ تھی یا کل عمر تھی. جتنی بھی عمر تھی، لیکن 950 سال تبلیغ کرتے رہے. تو کیا کہا؟ رب لا تذرنی بارنا علی الارض من الکافرین. مہربانی کر میرے خدا، زمین پر ایک بھی کافر کو رہنے نہ دے. اس لیے کہ جتنی ان کی نسلیں آئیں گی وہ گمراہ ہوں گی، وہ کافر ہوں گی. اگر ان کی نسل میں کہیں کوئی مسلمان ہوتا، نوح نبی یہ دعا نہ کرتے کہ ان کو ہلاک کر. جملہ کیا ملا یہاں سے؟ اسلام دین امن ہے. یعنی اگر کسی کی نسل میں کوئی مسلمان ہو، اسلام اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور جب پورے کا پورا کنبہ محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والا ہو، اسلام تمہیں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے اس کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اسلام تو اس شے کی اجازت نہیں دیتا. نبی کا دیکھنا اور نبی کا سننا اور نبی کا سننا اور نبی کا محسوس کرنا اور. جب انبیاء کی یہ شان ہے تو فخر المرسلین کی شان کیا ہوگی؟ بھائی انبیاء کی صورت رحیمانہ ہوتی ہے، ان کی سیرت کریمانہ ہوتی ہے. نبی کے نسب پر بہتان نہیں ہوتا، اس کے نسب پر بہتان نہیں ہوتا، اور نبی کا کوئی بھی کام زیر تحریک شیطان نہیں ہوتا. یہ دیکھتے ہیں تو اس کی دی ہوئی قوت سے، یہ سنتے ہیں تو اس کی دی ہوئی قوت سے، یہ چلتے ہیں تو اس کی دی ہوئی قوت سے. یہ کیا انبیاء کا مقام. ہماری ہوا سے خمسہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا، ہر حص ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہے روح پہ. جو دیکھ رہے ہیں روح پہ اثر انداز ہو رہا ہے، جو سن رہے ہیں روح پہ اثر انداز ہو رہا ہے، جو سن رہے ہیں روح پہ اثر انداز ہو رہا ہے. سلام کیا کیجیے حسین کی مجالس کو، سلام کیا کیجیے اللہ حسین کو. سر سجدے میں رکھ کے شکر اللہ کی تسبیح پڑھا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایام عزا جیسی نعمت سے نوازا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا سے خمسہ اس انداز میں متحرک و فعال ہوتی ہیں کہ روح کے تقاضے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ آنکھیں دیکھتی ہیں تو حسین علیہ السلام کی مجالس کا منظر، آنکھیں دیکھتی ہیں تو ان شبیہات، ان نسبتوں کی طرف کہ جن کو حسین سے منسوب کیا جاتا ہے. کان سنتے ہیں تو وہ آوازیں جو حسین کی طرف منسوب ہوتی ہیں. کان سنتے ہیں تو وہ فکر کہ جو فکر حسینی ہوتا ہے ہوتی ہے. کان سنتے ہیں تو وہ مشن جو مشن حسینی ہوتا ہے. اگر ہم سنتے ہیں تو وہ تبرک جو حسین سے منسوب ہوتا ہے. اگر ہم چھوتے ہیں تو اس علم مبارک کو کہ جو حسین کے برادر عباس علمدار کی طرف منسوب ہوتا ہے. اگر ہم سنتے ہیں تو مجالس عزا کی خوشبو کو سنتے ہیں. اگر لفظ کرتے ہیں تو متبرک تبرکات کو لفظ کرتے ہیں. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جب یہ پانچوں قوتیں اس انداز میں فعال ہوتی ہیں کہ روح کا تقاضا پورا ہو رہا ہوتا ہے، روح کا تقاضا جیسے ہی پورا ہوتا ہے روح خوشحال رہتی ہے. لیکن جو ہی روح اپنے تقاضے سے دور ہوتی ہے وہ دوری کب ہوتی ہے؟ ایام عزا میں سوگ بڑھا، سوگ بڑھنے کے بعد ہر جوان کی صدا یہی ہوتی ہے، انتظار محرم، انتظار محرم، انتظار محرم. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ حسین سے دور ہو جاتے ہیں، آنکھیں حسین کی نسبتوں سے دور ہو جاتی ہیں، مشام جان حسین کی نسبتوں سے دور ہو جاتے ہیں، یہ خوشبو حسین کی خوشبوؤں سے دور ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان
ایسے ہی غلام حق کو سرفراز کر دے. بہترین ذریعہ ہے روح کو مضبوط کرنے کا. بزرگوں سے معذرت چاہیں گے جو ہمارے انداز تکلم سے آشنا ہے. مگر جوانوں کے لیے ایک میسج دینا چاہیں گے کس انداز میں روح کو اس کی غذا دینی ہے. میں عالم عباس اٹھاتا ہوں نا, میں ہلکے کم آدمی ہوں اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ ہمیں بھی ہلکے کم آدمی ہونے پہ فخر ہے, ہمیں بھی ہلکے کم آدمی ہونے پہ فخر ہے. لیکن جب میں عالم عباس اٹھا رہا ہوں, عالم عباس کو میرے ہاتھ چھو رہے ہیں, ضروری نہیں مولانا کے پاس جاؤں, ممبر پہ مولانا آئیں بات و نصیحت کریں, نہیں. یہ ایام وہ ہیں جب میرا نفس بھی مجھے واز کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں مجالس اللہ میں نہ جائیے, علماء کرام کی یہاں جائیے, بس یہ رہے کہ میرا نفس بھی مجھے واز کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ آج میرے اوپر علم کا پھریلا سایہ کیے ہوئے ہے. مجھے سوچنا یہ ہے کہ میں ایام اذان کے بعد بھی ایسی زندگی بسر کروں کہ عباس کے پرچم کا پھریلا ہر وقت میرے سر میں ہو, غذا ملتی رہے گی. اگر آپ وہ خوشبو سونگ رہے ہیں جو حسین کی طرف منسوب ہے, بارگاہ کی خوشبو, مسجد کی خوشبو, تو پھر آپ کو محسوس کرنا پڑے گا کہ کیا ایام اذان گزر جانے کے بعد بھی میں مسجد میں جاتے ہوئے کتراتا ہوں یا مجھے سکون قلب ملتا ہے. اب بتائیے, کسی ذاکر کی ضرورت ہے, کسی معجزہ والے کی ضرورت ہے, کسی باعث کی ضرورت ہے, کسی کی نہیں. آپ کا نفس بہترین ذکر حسین کر رہا ہے, آپ کا نفس بہترین انداز میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہے. یہی مجھے سوچنا ہے کہ میں اگر جس شے کو چھو رہا ہوں وہ جب حسین سے منسوب اشیاء ہیں, پھر اس کے بعد ان اشیاء کو نہ چھوؤں جو حسین سے منسوب نہیں ہیں, جن کو چھونے سے حسین علیہ باللہ کہیں ناراض ہو جاتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. حسین سے حسین مانگنا ہے, حسین سے عزائے حسین مانگنا ہے. دین خدا کا بچہ ہوگا آل محمد کرنا. بھروسہ دینے کے ایام, رونے کے ایام. بزرگان کی روش ہے, بزرگ علماء کرام یکم محرم الحرام کو اکثریت روانگی مدینہ نہیں پڑھتے. میں طفل مکتب بھی بزرگان کی اسی روش کو زندہ رکھے ہوئے روانگی مدینہ نہ پڑھوں گا. پھر یہ سوال پھر کیا پڑھیں گے؟ میں وہ مصائب پڑھوں گا کہ جو مصائب اگر مدینے میں نہ آئے ہوتے حسین کو شاید مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا. اگر مدینے میں سیدہ سلام اللہ علیہ کو صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیا لیا کا بیان نہ کرنا پڑتا تو شاید حسین کو انی لم اخرج نہ کہنا پڑتا. چونکہ کہیں اگر سیدہ کے دروازے پہ آ کے اونچا نہ بولتے, علی سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے, تو کبھی حسین سے اسی مدینے میں بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا. اگر سیدہ کے دروازے پہ لے کے آگ نہ آئے ہوتے تو شام غریبہ کبھی خیام نہ جلائے جاتے. اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی تو زینب و کلثوم سجاد کو نیزے کی انینوں سے اذیت نہ دی جاتی. اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کا 6 ماہ کا محسن نہ چھینا جاتا
تو شاید کربلا میں علی اصغر کا گلوئے مبارک ایک وزن سے دوسرے وزن تک نہ کرتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کو تماچا نہ مارا جاتا تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، حسین کی 4 سالہ سکینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حضرات میں ایک جملہ کہتا ہوں، تماچا سن لینا آسان ہے، تماچا سمجھنا بڑا مشکل ہے. دل دکھے تو معاف کیجئے گا. اللہ نہ کرے کبھی رات میں کسی وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو اور سفر کرتے ہوئے راستے میں آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی لوٹنے والا مال لے جائے، پرواہ نہیں. اللہ نہ کرے آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو یا آپ کی ماں کو کوئی تماچا مارے. جب عزیز و اقارب آئیں گے کہیں گے بڑا افسوس ہوا تمہارا مال چلا گیا، تو یہی کہو گے نا مال چاہیے تھا لے لیتے، ارے جان چاہیے تھی لے لیتے. میرے سامنے میری ماں کو تماچا تو نہ مارتے، میرے سامنے میری زوجہ کو تماچا تو نہ مارتے، نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی اگر امت نے حیا کیا ہوتا. لیکن یہی تو دکھ رلاتا ہے. اداکار گھر دربار میں حسن ابن علی نے ایک لعین سے کہا تھا انت الذی ظلمت فاطمہ بنت رسول اللہ. اور بدبخت اور شقی انسان اور ظالم انسان تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے میری ماں کو مارا تھا. اداکاروں اگر ماں کو نہ مارا گیا ہوتا، سیدہ کو تماچا نہ لگتا، تو پھر کربلا میں بچوں کے سامنے ماں کو نہ مارا جاتا. لیکن ایک فرق ہے، یہاں بچوں کے سامنے، مدینہ میں بچوں کے سامنے ماں سیدہ کو مارا گیا، لیکن کربلا میں کبھی ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، کبھی بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اور اگر سیدہ سلام اللہ علیہا دعا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتی، اگر علی کے گلے میں رسن باندھ کے علی کو مسجد کی طرف گھسیٹتے ہوئے نہ لے جاتے، تو شاید زینب کے ہاتھوں میں رسن نہ باندھی جاتی. اور اگر سیدہ سلام اللہ علیہا بلا تشبیہ علی کی عبا کے دامن میں ہاتھ ڈالتی اور چھوڑ دیا جاتا تو شاید بات تمام ہو جاتی. لیکن ادھر سیدہ کا ہاتھ علی کی عبا میں آیا، ادھر کئی لعین آگے بڑھے، سب نے مل کے تازیانے نکالے، سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانے لگے. اگر یہ تازیانے نہ لگتے تو سجاد کی پشت پہ تازیانے نہ لگتے. ایک جگہ سنیے گا، لیکن ایک فرق ہے، ادھر علی کے گلے میں رسن ڈال کے علی کو دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے. سیدہ نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کروں گی. ابھی بی بی نے بددعا رکھی تھی. ادھر مدینے کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. میں کہوں گا بی بی آپ نے بددعا رکھی تھی اور مدینے کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. ارے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے شرابی کا دربار، زینب کلثوم سر ننگے، علی کی بیٹی